الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قرآن کریم کے درس میں جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی صورتوں کا تعارف اور ان کے اندر آنے والے قرآن کریم کے مختلف معانی، مفاہیم اور واقعات و احکام کا مختصر ذکر کیا جائے گا، اور ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں قرآن کریم کے مختلف مضامین کا تعارف انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس وجہ سے اس سورت کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایک رکوع ہے اور 7 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا رکوع یا سب سے پہلی آیات جس سورت کی آتی ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، ابتدا کرنے والی، افتتاح کرنے والی۔ تو چونکہ سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کا آغاز، اس کا افتتاح اور اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس وجہ سے اس سورت کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام شافیہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کریم نے اس سورت کی آیات میں شفا رکھی ہے۔ اگر ان آیات کو پڑھا جائے اور کسی انسان کی بیماری اور تکلیف میں ان آیات کو پڑھ کر اس کو پانی پلایا جائے، دم کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ کافیہ بھی ہے۔ اس کو کافیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جتنے معانی، مفاہیم اور مطالب بیان کیے ہیں، انسان کے لیے وہ کافی ہیں۔ یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ پورے قرآن میں جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، ان سب کا مجموعہ اور خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہو تو اس اعتبار سے سورہ فاتحہ کافی ہے۔ اور قرآن کریم کے تمام معانی، تمام مضامین اور قرآن کریم کے تمام مفہوم کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو وہ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں۔ ایک اللہ کی توحید، دوسرا انبیاء علیہم الصلاۃ کی رسالت و نبوت کا بیان، اور تیسری چیز آخرت کا تذکرہ، قیامت کا یقین۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو مسلسل بیان کیا ہے، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کی تعلیمات کا خلاصہ بھی بنیادی طور پر یہ 3 چیزیں ہیں کہ وہ اللہ کی توحید کو بیان کرتے تھے، نبی اپنی نبوت و رسالت کی حقانیت کو بیان کرتے تھے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کے قائم ہونے کو بیان کرتے تھے۔ اس اعتبار سے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورت ایک ایسی سورت ہے کہ جس میں قرآن کریم کے تمام مضامین کا مجموعہ اور خلاصہ صرف 7 آیات میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کی 7 آیات میں سے پہلی، دوسری اور چوتھی آیت کو دیکھا جائے تو اس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کی آخری آیات کو دیکھا جائے تو اس میں نبوت و رسالت کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ کی 4 نمبر آیت کو دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو گویا کہ سارے قرآن میں جو چیز تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئی ہے اس کا مجموعہ اور اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ پوری کتاب یعنی قرآن کریم کی ابتدا، بنیاد اور آغاز اور اس کا مجموعہ اور خلاصہ اس سورت میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز
جن 3 آیات سے کیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اس کی صفات کا ذکر ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان اور رحیم، مہربان اور رحم کرنے والا ہونا، یہ اس اللہ کی صفت اور اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ جس طرح اس دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ پوری کائنات کو بنانا اور پھر پورے انسانی نظام کو دوبارہ قائم کرنا اور انسانوں سے ان کی زندگی کا حساب کتاب لینا، جس دن ہوگا وہ قیامت ہوگی۔ اس قیامت کا نظام، اس کا مالک اور اس قیامت کے دن کی بادشاہی اور حکومت اس اللہ کے پاس ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی توحید ہی کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ بندے اور اس کے خدا کے درمیان ربط اور تعلق کو آیت بیان کرتی ہے کہ اے اللہ، ہم نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ چونکہ پیدا کرنے والے آپ ہیں تو عبادت کے مستحق بھی آپ ہیں۔ آپ نے ہمیں پیدا کیا تو ہم ہی آپ کی عبادت کریں، ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے۔ اور جب ہمیں آپ نے پیدا کیا تو پھر اپنی ضروریات میں، اپنی زندگی کے معاملات میں ہم آپ کے محتاج ہیں، تو پھر ہم آپ ہی سے مدد مانگیں گے، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی رسالت اور نبوت کے بیان کی طرف بھی اشارہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی بندوں کو دعا بھی سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس کا جواب قرآن کریم میں دیا گیا ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سیدھا راستہ تو نبیوں کا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ تو صدیقین، نبیوں کے ساتھیوں کا راستہ ہے، شہداء اور نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ تو یہ نبوت اور رسالت جس راستے کی رہنمائی کرتی ہے، یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا۔ اور انعام یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے راستے پر چلے، جن پر آپ کا انعام نازل ہوا، جن پر آپ نے کرم فرمایا، ان کو نبوت اور رسالت کے ایمان کی آپ نے توفیق دی، نبیوں کا ساتھ دیا اور نبیوں کی اقتداء کرنے کی توفیق دی۔ تو اے اللہ، ہم اس صورت کے آغاز ہی میں، قرآن کریم کی ابتدا ہی میں آپ کی توحید بیان کرتے ہوئے، آپ کی مالکیت کو اور آپ کے قیامت کے مالک ہونے کو بیان کرتے ہوئے، اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا اعتراف کرتے ہوئے، آپ سے مددگار ہیں، آپ سے مدد طلب کرتے ہوئے یہ دعا اور درخواست کرتے ہیں، آپ ہماری دعا کو قبول فرمائیے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، صراط مستقیم پر چلائیے۔ صراط مستقیم پر چلنے کے ساتھ ساتھ اس صورت کے آخر میں یہ دعا بھی کی گئی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تو چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کا ہمیں راستہ نہیں چاہیے کہ جو لوگ آپ کے راستے سے بھٹک کر آپ کے غضب کا نشانہ بن گئے، یا وہ لوگ جو ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئے، جیسے یہودی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا کرم بھی بہت فرمایا، اور یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب بھی بہت نازل ہوا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آنے والا ہے۔ اور جیسے کہ نصارہ عیسائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نبی عطا فرمائے، لیکن انہوں نے ان کی تقلید کرنے کی بجائے اس نبی کو ہی خدا کا بیٹا قرار دے کر شرک کا راستہ اختیار کر لیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اے اللہ، ہم آپ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، لیکن وہ راستہ مانگتے ہیں جو آپ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا۔ لیکن ہمیں غضب ہوئے لوگ، جن پر آپ کا غصہ اور غضب نازل ہوا، ان کا راستہ نہیں چاہیے، اور ہمیں گمراہ لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں ان کے راستے سے بچائیے۔ یہ دعا ہے جو سورہ فاتحہ میں ہر انسان، ہر مسلمان کرتا ہے، اور اس توحید اور رسالت اور قیامت کے ذکر اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی طلب اور گمراہ اور مغضوب علیہ لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا کے ساتھ اس سورۃ فاتحہ کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی مدنی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے کہ اس سورت میں تقریباً 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کے مدینہ جانے کے بعد اس سورت کا اکثر حصہ نازل ہوا۔ سورت کا نام بقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اصل میں اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں کسی شخص نے مال و دولت کی حرص میں ایک دوسرے شخص کو قتل کر دیا تھا اور مقتول کے ورثاء قاتل کی تلاش میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو قاتل کی پہچان کرانے کی ایک تدبیر بتائی، اور وہ تدبیر یہ تھی کہ آپ ایک گائے ذبح کریں اور اس گائے کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر مقتول کی لاش کے ساتھ لگایا جائے، تو جو قتل ہوا بندہ ہے وہ خود زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بنی اسرائیل وہ لوگ تھے جو انبیاء کے پیروکار تھے، لیکن انہوں نے ایک بچھڑے کی عبادت کر کے شرک کا راستہ اختیار کر لیا تھا، اور ان کے دلوں میں ایک بچھڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس گائے یا اس کے بچے کی تعظیم یا عظمت بیٹھ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے گائے کو ذبح کروا کر ان کے دلوں سے اس تعظیم اور عظمت کو نکالنے کی تدبیر فرمائی کہ ان کو بتا دیا کہ جو معبود ہوتا ہے اس کو کاٹا نہیں جاتا، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا معجزہ ظاہر کر دیا۔ معجزات ایسے اعمال کو کہا جاتا ہے، ایسے افعال کو کہا جاتا ہے جو نبیوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں، اور اس میں نبیوں کا اپنا ارادہ یا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور اس کے حکم سے رونما ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، بنی اسرائیل کا مسئلہ حل کر دیا کہ قاتل پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس عمل کے ذریعے قاتل کی نشاندہی ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ قتل کرنے والا کون شخص تھا، اور اس کو اس کے قتل کی جرم میں اس کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ اس واقعہ کے بیان کی وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ ہے، جو اس سورت میں آگے بیان ہوگا۔ سورت کا آغاز الف لام میم سے کیا گیا۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی زبان میں قرآن کریم نے نازل ہو کر مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو، جو عرب تھے اور اپنی زبان دانی پر بہت فخر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کر کے ان کو ایک چیلنج کیا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ قرآن نہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، نہ کسی جن کا بنایا ہوا ہے، نہ کسی فرشتے کا بنایا ہوا ہے، اور یہ قرآن نہ ہی کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کسی کاہن کا سحر کا کہن ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر تم اس کے مقابلے پر کوئی اس جیسی کوئی صورت یا کوئی آیت بنا کر دکھاؤ۔ تو عرب کے لوگ اپنی زبان پر فخر کے باوجود، اپنی زبان پر مہارت کے باوجود، قادر الکلام ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، اور انہوں نے قرآن کی فصاحت اور اس کی بلاغت کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا اور بے بسی کا اظہار کیا، اور وہ مان گئے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ اس کلام کو اللہ کا کلام کہنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ یہ کلام خود اپنے آپ کو منواتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی مختلف صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، جیسے کہ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یا اس طرح کے اور کلمات کہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان الفاظ کا کوئی معانی نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس کے اندر کیا حکم بیان ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ یہ الفاظ اور کلمات اللہ کا کلام ہیں اور ان کو اللہ نے نازل کیا ہے، اور بندے اس کا معنی اور مفہوم نہیں جانتے، اور بندوں نے اس کے معانی اور مفہوم کو نہ جاننے کی وجہ سے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوا اور اس کی بعض صورتوں کے شروع میں یہ کلمات آئے، تو عربوں میں یہ دستور نہیں تھا، اپنی کلام دانی کے باوجود اور اپنے کلام پر فخر کرنے کے باوجود وہ قرآن کریم کے اس اسلوب کو دیکھ کر انتہائی عاجز اور بے بسی کا اظہار کرنے لگے کہ ہمارے بس میں ایسا کلام بنانا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ اس کا اصل معنی اور مفہوم اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا کی تھی یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو گویا کہ اس دعا کا جواب سورہ بقرہ میں آ گیا
کہ جس سیدھے راستے کو تم طلب کر رہے ہو وہ سیدھا راستہ یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے بھی شک نہیں کہ اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب حضور پر نازل ہوئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام اور اس کی کتاب ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقین نیک لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، چلنے کا دستور زندگی ہے، زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات ہے، اس کے ضابطہ حیات ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں قرآن کریم کی حقانیت اور اس کے علمی معجزہ ہونے کو بیان کرنے کے بعد آگے آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں مومنین کا ذکر کیا گیا۔ اصل میں سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے۔ قرآن کریم نے جن افراد کا ذکر کیا ہے، جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ کل 3 طرح کے ہیں۔ ایک ایمان والے لوگ جن کو مومن کہا جاتا ہے، ایک کافر، دوسرے منافق۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، کافر وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، اور منافق وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ظاہری طور پر تو ایمان لاتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن اپنے دل سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تصدیق نہیں کرتے، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 5 میں اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایمان والی جماعت کون سی ہے؟ فرمایا کہ ایمان والی جماعت وہ ہے کہ جن کے اندر 5 صفات پائی جائیں گی۔ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نمبر 2، جو نماز پڑھتے ہیں، نمبر 3، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، نمبر 4، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 5، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومنین کی 5 صفات میں سے پہلی صفت ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے ایسی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کو دیکھا نہیں ہے۔ مثلا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ قبر پر ایمان رکھتے ہیں، قبر کی زندگی ہم نے دیکھی نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے۔ دوزخ اور جنت کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، جنات کو ہم نے دیکھا نہیں، پھر بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، قیامت کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں پر ایمان، ایمان بالغیب ہے، بن دیکھے ایمان لانا، یہ ایمان کی پہلی صفت ہے۔ مومنین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 5 نمازیں دیں تو وہ فرض نماز ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ سنن اور نوافل ہیں، تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ نمازی ہوں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا۔ زکوٰۃ فرض ہے، جو چیزیں فرض اور واجب ہیں، مالی عبادات، ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ مالی عبادات ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی تیسری صفت ہے۔ ایمان والوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور آپ پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے حضرت آدم سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے جتنے بھی نبی پیغمبر تشریف لائے ان پر اللہ نے جتنی وحی نازل کی ان سب پر ان کا ایمان ہے۔ اور 5ویں اور آخری صفت یہ کہ ایمان والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، قیامت قائم ہوگی، اللہ ہم سے ہمارا حساب لے گا۔ تو جن لوگوں میں یہ 5 صفات ہوں گی ان کے بارے میں آیت نمبر 5 میں یہ فرما دیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح یافتہ ہیں۔ یعنی جو ہم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم پر چلا، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، اگر تم ہدایت پر آنا چاہتے ہو تو یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کر لو، تم متقین، مفلحون اور پرہیزگار لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ گے۔ دوسری جماعت جس کو کافر کہا جاتا ہے، آیت نمبر 6 اور 7 میں ان کا ذکر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جو لوگ ان 5 صفات سے خالی ہیں، اللہ پر ان کا ایمان نہیں، غیب پر ان کا ایمان نہیں،
نبیوں پر ان کا ایمان نہیں، نماز اور زکوٰۃ کی طرف وہ نہیں آتے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو اور قیامت کے قائم ہونے کو وہ نہیں مانتے، تو وہ لوگ کافر ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کا اگر ان 5 چیزوں پر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ کافر ہیں۔ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک یہ 5 چیزوں کو نہیں مانیں گے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 5 چیزوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تو فرمایا کہ اس وجہ سے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی ذات کا اتنا بغض ہے، پیغمبروں اور نبیوں کی اتنی دشمنی ہے اور دین سے اتنی دوری ہے کہ سمجھ لو کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، ان کے کانوں پر مہریں لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ اب ان کی آنکھوں سے انہیں ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا، ان کے کانوں میں ہدایت کی بات جاتی نہیں ہے، اور اگر کوئی نظر آتا یا جاتا بھی ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، اور اپنے دلوں پر پردے کی وجہ سے یہ ہدایت کے راستے کو دیکھ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے، اور اس پر عمل کرنے کی ان کو توفیق ہی نہیں ملتی۔ جن لوگوں میں 5 صفات ہوں گی وہ مومن ہوں گے، ان کا انجام تو یہ بتایا کہ وہ فلاح یافتہ لوگ ہیں، اولئک ہم المفلحون۔ اور جن لوگوں میں یہ 5 صفات نہیں ہوں گے، وہ 5 صفات سے ان کے دل خالی ہوں گے، تو وہ لوگ کافر ہیں، ان کا انجام یہ بتا دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک آگے 13 آیات ہیں۔ ان 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری جماعت کا ذکر کیا ہے، اور وہ منافقین کی جماعت ہے۔ منافقین وہ لوگ تھے کہ جو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر مرعوب ہو کر زبان سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ ایمان لانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تم اپنی زبان سے بھی مانو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور تم اپنے دل سے بھی اس بات کی تصدیق کرو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ منافقین وہ لوگ تھے کہ جو اپنی زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ رسول اللہ کی مجلس سے نکل کر اپنے سرداروں کے پاس جاتے، اپنے بڑوں کے پاس جاتے، تو جا کر کہتے کہ ہم ان پر ایمان نہیں لائے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو ان 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جماعت کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی 12 نشانیاں ہیں۔ جیسے ایمان والوں کی 5 نشانیاں ہیں، ایسے ہی منافقین کی 12 نشانیاں ہیں، اور ان 12 نشانیوں کو ان 13 آیات میں ذکر کیا۔ اور وہ کیا نشانیاں ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں، سامنے کچھ ہوتے ہیں پیچھے کچھ ہوتے ہیں، ظاہر میں کچھ ہیں باطن میں کچھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرتے ہیں، نبیوں اور پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان آ کر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اٹھ کر اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو جا کر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یہاں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہاں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ تم ادھر جا کر کیوں کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اور پھر مسلمانوں کو طنز کرتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ہم بے وقوف لوگوں کی طرح کیسے ایمان لائیں، اللہ کے دین کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ان کی 12 علامات ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے۔ ان کی مثال تو ایسے شخص کی طرح ہے کہ جو روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے کو مول لے لے۔ انسان کو چلنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور یہ روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے کو مول لے رہے ہیں۔ ایمان، اسلام اللہ کا نور اور اس کی روشنی ہے، کفر تاریکی ہے، ضلالت اور گمراہی ہے۔ انہوں نے اللہ کے نور کو چھوڑ کر، ایمان کی روشنی کو چھوڑ کر کفر کی تاریکی کو پسند کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کی حالت ایسے ہو گئی ہے جیسے کوئی گنگا ہوتا ہے، کوئی بہرا اور اندھا ہوتا ہے، جس طرح کوئی بول نہیں سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، اور اس پر کوئی بات کسی کی اثر نہیں کرتی۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہو گئی، اور ان کی ساری تدبیروں کا مطلب اور مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ ان کا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو منافقین کا یہ طرز عمل ان کو خود نقصان دے رہا ہے، نہ اللہ کو اس کا کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اللہ کے نبی کو اس کا کوئی فرق پڑتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب فرما کر یہ بتایا
کہ انسانوں کی 3 جماعتیں ہیں، یا ایمان والے ہیں، یا کافر ہیں، یا منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتے ہیں، اور وہ دعوت یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس اللہ نے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا تھا۔ اس اللہ نے تمہارے لیے زمین آسمان کا نظام بنا کر تمہیں رزق عطا کیا، تم اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور پھر اس رکوع کے دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بیان فرما کر یہ کہا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، تم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک ہے تو تم اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے مقابلے کا کوئی کلام بنا کر لے آؤ، کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ، تم اس کے مقابلے کی کوئی ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ قرآن کریم نے یہ چیلنج دیا کہ تم قیامت تک کوشش کرو اور سارے لوگوں کو اپنے تعاون اور مدد میں بلا لو، لیکن تم اس قرآن کے مقابلے پر کوئی ایک سورت بھی بنا نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں آ جاؤ، اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، جنت کی نعمتیں ان کے لیے ہوں گی۔ اور پھر لوگوں نے ایک اعتراض کیا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں مکھی کا ذکر کیوں ہے، اس میں مچھر کا ذکر کیوں ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ تمہارے سامنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرے۔ اللہ تو تمہیں بات سمجھانا چاہتا ہے، دعوت دینا چاہتا ہے، اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے، اپنے نبی کے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی اس دعوت اور اس کے نبی کی اس دعوت کو قبول کر کے تم اعتراضات اور سوالات کرنے کی بجائے تم ہدایت کے راستے پر آؤ۔ یہ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ اور اس رکوع کے آخر میں پھر یہ بات بتا دی کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ایک عہد کرتے ہیں اور پھر اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی اتباع کا عہد، رسول اللہ کی اتباع کا عہد، اگر وہ اس عہد پر قائم رہیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ ملے گا۔ اگر وہ اس عہد کو توڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ خسارے میں ہوں گے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا اور تمہاری موت کا مالک اللہ ہے۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کا انکار کر کے کہاں جاؤ گے؟ تم یاد کرو، تم لوگ کچھ بھی نہیں تھے، ایک مردہ شکل میں تھے، ایک پانی کا ایک قطرہ تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، اور آج تم زندہ ہو کر اپنی صلاحیتوں سے مالا مال ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہو تو تم کہاں کھڑے ہو؟ تم پھر موت کے منہ میں چلے جاؤ گے۔ جس اللہ نے تمہیں موت سے زندگی دی وہی اللہ تمہیں زندگی سے پھر موت کی وادی میں اتار دے گا۔ تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ تمہیں یہ دعوت دیتا ہے، اس کی اتباع، اس کے رسول کے طریقے کو اختیار کرو، اسی میں نجات۔ تو یہ قرآن کریم کا تیسرا رکوع مکمل ہو گیا۔ آگے پھر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ آیت نمبر 4 سے اور آیت نمبر 30 سے رکوع نمبر 4 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کی دشمنی کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔